الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 37 حلقوں میں ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق خیبر پختونخوا قومی اسمبلی کی 24، اسلام آباد کی 3 اور بلوچستان کی 1 نشست اور سندھ کے 9 حلقوں پر ضمنی انتخابات ملتوی کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اقدام عدالتی فیصلوں کی روشنی میں کیا گیا۔ صوبائی انتخابات کی گونج۔ لاہور کے 29 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کاغذات نامزدگی حاصل کرنے اور جمع کرانے کا پہلا روز۔ کاغذات نامزدگی 14 مارچ تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ ابتدائی فہرست 15 مارچ کو جاری کی جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تیاری۔ الیکشن کمیشن کے مرکزی صوبائی سیکریٹریٹ اور ضلعی دفاتر اتوار کو بھی کھلے رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ۔ تحریک انصاف نے ریلی ملتوی کر دی۔ عمران خان کہتے ہیں پنجاب اور نگران وزیر اعلیٰ اور پولیس 8 مارچ کی طرح تصادم کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی بولے کارکنان پرامن رہیں، کل خان صاحب خود ریلی کی قیادت کریں گے۔ لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ۔ تحریک انصاف نے ریلی ملتوی کر دی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ پنجاب اور نگران وزیر اعلیٰ اور پولیس 8 مارچ کو تصادم کی ہوا دینا چاہتے ہیں۔ پولیس کے ڈر سے تحریکیں کینسل کرنے والے، خوف سے گھر میں دبک جانے والے کو گیدڑ کہتے ہیں۔ مریم نواز کا رد عمل، کہا جو عامر مشرف کی گھڑی کو ہر رکاوٹ توڑ کر سامنے سے لیڈ کرتا ہے اور اللہ کے کرم سے گجرانوالہ پہنچنے سے پہلے عدلیہ بحال کروا دیتا ہے، وہ شیو دل لیڈر کو نواز شریف کہتے ہیں۔ ایک شخص ملک میں افراتفری چاہتا ہے، مریم اورنگزیب کی تنقید، کہا عمران خان لاشوں پر سیاست کرتا ہے، ملک سے کوئی سروکار نہیں۔ مریم نواز کی آڈیو میں کیا ہے؟ کیا کسی کو قتل کرنے کا حکم ہے؟ تمہیں توشہ خانہ، ملک کے خلاف فارن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ میں جواب دینا پڑے گا۔ پی ٹی آئی نے لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں پنجاب حکومت کا اقدام غیر قانونی قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ معاملے پر الیکشن کمیشن نے اجلاس کل بلا لیا۔ پی ٹی آئی نے لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں پنجاب حکومت کا اقدام غیر قانونی قرار۔ آج ہمیں روکا جا رہا ہے الیکشن شیڈیول آنے کے بعد کہ ہم داتا دربار بھی حاضری نہیں دے سکتے، اور اس کو اوپر بھی یہاں پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ یہ اگر آپ اولیاء کرام کے دربار کے اوپر جانے پر بھی پابندی ہے، اگر آپ کی سیاسی ایکٹیویٹی پر بھی پابندی ہے، آپ الیکشن کیسے کرائیں گے، کیسے لڑیں گے؟ فواد چودھری کی چھٹی کے روز عدالت کھلنے کی اپیل۔ لاہور میں پریس کانفرنس، کہا آج ہمیں داتا دربار حاضری سے روکا جا رہا ہے۔ حکمران ضلع شاہ والا منظر دہرانا چاہتے ہیں، یہ الیکشن کیسے کروائیں گے؟ پی ڈی ایم والے صاف بتا دیں کہ الیکشن میں صرف ایک جماعت جائے گی۔ عمران خان کے خوف کی وجہ سے پورا شہر بند کرتے ہیں۔ عمران خان کے خوف کی وجہ سے کیمیکل پھینکتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، بختر بند گاڑیاں لاتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، واٹر کینن یوز کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر۔ رہنما تحریک انصاف بابر اعوان کہتے ہیں عمران خان کے خوف سے شہر بند کر دیا جاتا ہے، بچوں پر کیمیکل پھینکنے، کارکنوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، اس سال میں بھلا شفاف الیکشن کیسے ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو۔ الیکشن کیمپین شروع کرنے کی پہلی ریلی، وہ ہم نے اپلیکیشن یہاں دائر کر دی ہے، اور اس لیے دائر کی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلے جاؤں، ہم ایک پرامن جماعت ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، دنیا کی 6ٹھی بڑی جماعت ہے، ہم پرامن رہنے میں بلیو کرتے ہیں۔
صرف پی ٹی آئی ریلی پر ہی اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کا سوال. کہا پی ٹی آئی پرامن اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. میاں اسلم اقبال بولے الیکشن کا شیڈول آنے کے بعد ہر جماعت انتخابی مہم کا حق رکھتی ہے. ایک طرف کہتے ہیں حادثہ ہوا اور دوسری جانب عمران خان پر 302 کا مقدمہ کر دیا. وزراء پریس کانفرنس جھوٹ بولتے ہیں. شیخ رشید کا ٹویٹ. کہا پہلے عمران خان کو قاتل کہا پھر درویش کے ایکسیڈنٹ کا بیانیہ بنایا. ضلع شاہ کی موت نون لیگ کی سیاست دفن کر دے گی. اتنا ظلم کرو کہ سہ بھی سکو. ارسلان ہمارے بھائی ہمارے ساتھی کو اٹھایا گیا ہے گھر سے. ہمیں بتایا گیا کہ اس کا کیا قصور ہے. کیا اس نے ایسی بات کر دی کہ جس سے کوئی ملک کا غدار بن گیا ہو؟ کیا ایسا ہو گیا کہ جس سے اتنا بڑا سزا اس کو ملنے والی ہے؟ میں درخواست کرتا ہوں تمام ایجنسیوں سے کہ پتہ کریں کہ ہمارا بھائی ارسلان اس وقت کہاں ہے. غیر جانبداری کے دعوے مگر غیر جانبداری ہے کہاں؟ رہنما تحریک انصاف عمران اسماعیل کا سوال. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کا ہمارا مطالبہ آئینی ہے. ہمارے ساتھ غداروں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ چودھری سرور نون لیگ اور پی ٹی آئی کے بعد قاف لیگ کے ہو گئے. لاہور میں پریس کانفرنس میں اعلان. کہا قاف لیگ کی دعوت پر شمولیت اختیار کی. چودھری شجاعت ایماندار انسان ہے. یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ ملک پر کس نے حکمرانی کرنی ہے. سیاستدان کم از کم ایک ساتھ بیٹھے ضرور. سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب محمد خان بھٹی کا مزید ایک روزہ رفتاری ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے. اینٹی کرپشن ٹیم محمد خان کو لے کر رحیم یار خان سے لاہور روانہ ہو گئی. منافع خوروں کا پھر رمضان المبارک میں لوٹ مار کا پروگرام. مصنوعی قلت پیدا کر کے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. ہول سیل مارکیٹ میں چینی 105 روپے تک پہنچ گئی. آلو پیاز ٹماٹر آٹا چینی اور گھی سمیت 29 اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئی. ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 42.27% کی سطح پر پہنچ گئی.